اب اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے آئین کو توڑا, ہمارا مینڈیٹ چوری کیا, اس سے پہلے آئین توڑا, الیکشن نہیں کرائے ٹائم پر, جو ہم نے 2 حکومتیں اپنی توڑ دی تھی. اس کے بعد ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے کے بعد ہماری ریزرو سیٹ تک بھی انہوں نے فیصلہ دیا ہے. تو میرے خیال ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا یہ ایک بدنما دھبا ہے جو کہ اس پوری کی پوری ریاست اور اس کے اداروں پہ لگ چکا ہے. لیکن ان کو کوئی شرم نہیں آ رہی. 26ویں ترمیم جو ہے وہ بھی پاکستان کے جمہوریت کے اوپر, پاکستان کی عدلیہ پہ ایک ایسا حملہ کیا گیا ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا جب تک انشاءاللہ دوبارہ ہماری حکومت نہیں آتی اور ہم اس کو ریورس نہیں کرتے. آپ کے سامنے پیکا ایکٹ اور یہ جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے, یہ ایک قوم کو غلام بنانے کی ایک سازش ہو رہی ہے. لیکن ہمارے آباء و اجداد نے اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں. ہم کسی بھی طرح کسی بھی ادارے کو, کسی بھی شخص کو, کسی بھی پارٹی کو, کسی بھی حکومت کو, کسی بھی ریاست کو بالکل یہ اجازت نہ دیتے ہیں, نہ دیں گے. اور اپنی ہماری جنگ, بلکہ یہ جہاد جو ہے انشاءاللہ ہمارا شروع ہے. اب میں ایک تھوڑی سی بات کرتا ہوں, اس کے بعد باقی بھائی بات کر لیں گے, آپ کے سوال جواب بھی ہم لے لیں گے. کہ یہاں پر جو ایک بات چل رہی ہے ریگارڈنگ کہ جی یہ پختونخوا میں عمران خان کی جو حکومت ہے, باقی حکومتیں نے چوری کر لی, جو ایک زور بازو پہ وہاں کے لوگوں نے, وہاں کے ممبران نے, امیدواروں نے زور بازو پہ, چوری وہاں پہ بھی ہوا ہے مینڈیٹ, لیکن انہوں نے اپنا ووٹ کا تحفظ کر لیا اور ایک حکومت بن گئی. تو اس کے اوپر آپ جس طریقے سے پہلے خان صاحب کی ایک چھوٹی سی بات کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ جی میری ملاقات کریں, اور خان صاحب کا جمہوری حق ہے, سیاسی حق ہے ان کا کہ وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں, پارٹی کے لیڈر ہیں, پیٹرن ان چیف ہیں, پارٹی کے چیئرمین ہیں. وہ اگر ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں بجٹ کے اوپر, جو پورے مطلب بجٹ ایک پروسیس ہے, پورے سال کا ایک ویژن ہوتا ہے, اپنا ویژن دینا چاہتے ہیں, تو انہوں نے ملاقات, وہ چیز کو انہوں نے جان بوجھ کے اس طرف لے گئے کہ ملاقات نہ کروا کر ایک سازش کرنے لگے تھے ہمارے خلاف. چونکہ میں وزیر اعلیٰ ہوں, میرے پاس بھی ادارے ہیں, تو میں یہ سازش بھانپ چکا تھا اور اس لیے میں نے سٹینڈ لیا اور خان سے ملاقات انہوں نے نہیں چھوڑی. لیکن الحمدللہ خان کی جو سوچ تھی وہ مجھے پتا تھی کہ خان نے مجھے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ اگر ملاقات نہیں کراتے تو حکومت بھی جانے دینا, ورنہ حکومت جانے کا اختیار تو خان کے پاس ہر وقت ہے, جو بھی اس کے پاس موجود ہے. تو اس پہ ہمارے اوپر ایک تنقید بھی ہوئی, بات چیت بھی ہوئی, پلانٹیڈ بات چیت ہوئی, باقاعدہ ایک لابنگ کی گئی ہمارے خلاف. لیکن مجھے فخر ہے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر, اپنے پارلیمنٹیرینز کے اوپر, کہ انہوں نے عمران خان کی سوچ کی صحیح عکاسی کی اور یہ صحیح فیصلہ کیا. اور اس کے بعد جب بجٹ کے پاس ملاقات ہوئی تو ثابت ہو گیا کہ عمران خان کسی بھی صورت میں اپنی اس حکومت کو نہیں ابھی تک چھوڑنا چاہ رہے تھے یا کسی کے ہاتھوں توڑوانا چاہ رہے تھے. باقی اختیار اب ان کے پاس ہے, آپشن ان کے پاس ہے, حکومت بھی ان کے پاس ہے. میں ایک واضح پیغام دیتا ہوں, جتنی بھی یہ ریاست ہے, اس کے ادارے ہیں, میں کھلا چیلنج دے رہا ہوں آپ کو, کھلا چیلنج, کہ جتنا زور آپ نے لگانا ہے لگا لو. اب آپ کو لگانا پڑے گا. سازش کے تحت تو آپ نہیں کر سکے, اب آپ کے پاس ایک ہی طریقہ بچا ہے, وہ ہے آئینی طریقے سے. تو آپ یہ گرا نہیں سکتے. میں چیلنج دے رہا ہوں آپ کو, غیر آئینی طریقے سے تو آپ نے مارشل لا بھی لگائے ہیں اس ملک میں, بار بار لگائے ہیں. آپ نے اس ملک میں گورنر راج بھی لگانا ہے, وہ بھی غیر آئینی کام ہے, آپ لگا لو. آپ کنوکشن کر کے ہمارے سارے بندوں کو جیلوں میں ڈال دو, یہ بھی غیر آئینی کام آپ کر لو. لیکن میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں, اور پوری قوم اور پوری دنیا سن لے اس کو, کہ تمہارے میں اگر زور ہے, میں تمہاری طاقت کو بھی چیلنج کرتا ہوں, تمہاری زور کو بھی چیلنج کرتا ہوں, تمام اداروں کو بھی چیلنج کرتا ہوں. وہ ریاست جس کو میں چیلنج کبھی بھی نہ کروں, کیونکہ ریاست ماں ہوتی ہے, لیکن وہ ریاست جو ماں کے بجائے اب فرعونیت پہ اتری ہوئی ہے, میں اس ریاست کو پوری کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے سیاسی طور پر عمران خان کی یہ امانت مجھ سے گروا لی, یا آپ نے اس حکومت کو ٹبل کر کے دکھا دیا, تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اب تکڑے ہو جاؤ, ساری پارٹیاں بھی تکڑی ہو جاؤ, سارے ادارے بھی تکڑے ہو جاؤ. ہمارے ماشاءاللہ ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں, ہمارے لوگوں نے قربانیاں دے کے یہاں تک پہنچے ہیں, ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں. یہ نہ بکنے والے ہیں, نہ جھکنے والے ہیں, نہ ڈرنے والے ہیں. یہ چیلنج اب قبول کرو, سازش کے بجائے اور غیر آئینی طریقے کے بجائے. چیلنج ہے آپ کو, آپ کی طاقت کو چیلنج ہے, آپ کی فرعونیت کو چیلنج ہے کہ آپ یہ حکومت ٹبل کر کے دکھاؤ, میں سیاست چھوڑ دوں گا. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے. اب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کے لیے, آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے. آپ صرف سازش اور غیر آئینی کام کر سکتے ہو, سیاسی طور پہ آپ کی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے لوگوں کو یا عمران خان کی حکومت گرا سکو. شکریہ جی. اس کے بعد بات کریں گے سیکرٹری جنرل صاحب, کنکلوڈ کریں گے چیئرمین صاحب سے. جی بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ صاحب نے تمام باتیں میں سمجھتا ہوں کر دی ہیں بڑی وضاحت سے. صرف یہی عرض کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جد و جہد ہے وہ پاکستان کے عوام کی جد و جہد ہے.
8 دہائیوں سے اس ملک میں پاکستان کے عوام کو حقیر سمجھا گیا ہے. یہ معاملہ بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے. سن 48-50 سے اگر آپ دیکھیں تو یہی ہو رہا ہے. ہر الیکشن کا جا رہا ہے، وہ مشرقی پاکستان ہو یا وہ مغربی پاکستان ہو، یہ سمجھا گیا کہ پاکستان کے عوام اس قابل نہیں کہ ان کی آواز کو سنا جائے. یہی کچھ ہم نے دیکھا 8 فروری 2024 کو. تمام تر مشکلات کے باوجود جو ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، ہمارا نشان چھین لیا گیا، ہمارے جو اراکین تھے ان کے نامینیشن پیپر وصول نہیں کیے گئے، ہمیں لڑ کر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے پڑے. اس سب کے باوجود پاکستان کی قوم کی عوام نکلی اس دن بار. 8 فروری کو ایک عظیم الشان دن تھا پاکستان کی جمہوری تاریخ کا. جس طرح پاکستان کی قوم نے دست قاتل کو جھٹکا اور اپنی آواز بلند کی، وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. انسانیت کی جمہوری تاریخ میں وہ دن یاد رکھا جائے گا. اور اس دن کے خلاف جو سازش ہوئی، جو حملہ کیا گیا پاکستان کے عوام پر، وہ بھی یاد رکھا جائے گا. ہم اس کو بھولیں گے نہیں. ہمیں یہ کہا جاتا ہے مٹی ڈالو، آگے بڑھ جاؤ، کوئی بات نہیں، جو ہوا سو ہوا. ایسا نہیں ہم ہونے دیں گے. ہماری جد و جہد سچ کے لیے ہے، حق کے لیے ہے. ہم پاکستان کے عوام کی آواز کو سنوا کر چھوڑیں گے. یہ ہے ہماری جد و جہد. جب تک پاکستان کے عوام کی آواز کو نہیں سنا جائے گا، پاک پتن میں 20 بچے مرتے رہیں گے. ہماری آبادی کا 15 سال کے بچوں کے 40% آج جسمانی طور پہ اپنی عمر کے لحاظ سے کمتر ہے، ذہنی طور پہ کمتر ہے. 40% بچے کسی اسکول میں نہیں جاتے، کسی مدرسے میں نہیں جاتے، کیونکہ اس ملک میں اشرافیہ کے بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں جاتے ہیں، ان کو صحت بھی ملتی ہے. شروع دن سے یہ ملک اشرافیہ کے لیے کام کر رہا ہے، پاکستان کی عوام کے لیے نہیں کر رہا. پاکستان کی عوام غریب ہے، پاکستان کی عوام کے بچوں کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. ہماری جد و جہد ان کے لیے ہے. ہماری جد و جہد عزت نفس کے لیے ہے. جب آپ عوام کے ووٹ کو رد کرتے ہیں تو آپ عوام کے وجود کو رد کرتے ہیں، آپ ان کی عزت نفس کو رد کرتے ہیں. تو یہ جنگ ہم لڑتے رہیں گے. یہ جنگ سیاسی جنگ نہیں ہے، یہ حقوق کی جنگ ہے. یہ جنگ ایک بنیادی نوعیت کی جنگ ہے، یہ انسانیت کی جنگ ہے. عمران خان جیل میں صرف اس لیے ہے کہ وہ یہ جنگ لڑ رہا ہے. ہم عمران خان کی جنگ لڑیں گے، اور عمران خان کی جنگ پاکستان کی عوام کی جنگ ہے، اور فتح ہمارا مقدر ہے. کوئی ایک لمحے کے لیے یہ نہ سوچے کہ ہماری سیٹیں چھین لینے سے، عدلیہ کو مغلوب کر دینے سے پاکستان کی عوام پیچھے ہٹ جائے گی. ہم عوام کے ساتھ ہیں. عوام کا عزم جو ہے وہ غیر متزلزل ہے، اور ہم انشاءاللہ بہت جلد فتح حاصل کریں گے. بہت شکریہ. میں ریکویسٹ کروں گا جنید اکبر صاحب سے کہ وہ 2 الفاظ جو ہیں وہ بھی بات. شکریہ جی. آواز جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو جس طرح پتہ ہے کہ آج سب ہماری جتنی بھی کی پی کی قیادت تھی یا سارے قومی اسمبلی کی جتنی بھی اویلیبل لوگ تھے وہ آج کی اجلاس میں شامل ہو گئے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں ہم کوئی سیاسی ورکر اور سیاسی نوکر میں فرق ہوتا ہے. ہم اظہار رائے کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ غلط ہو. اور یہ کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں ہم کوئی سیاسی ورکر اور سیاسی نوکر میں فرق ہوتا ہے. ہم اظہار رائے کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ غلط ہو. اور یہ کلچر کسی اور پارٹی میں نہیں ہے. لیکن خان صاحب کی قیادت کی نہیں چاہیے، خان صاحب کے جھنڈے کی نہیں چاہیے. اور خان صاحب جس کو ذمہ داری دیں گے، چاہے ہم اختلاف کریں یا اس سے اتفاق کریں، لیکن خان صاحب جس کو ذمہ داری دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے اختلافات اپنی جگہ، لیکن خان صاحب کی کال پہ، خان صاحب کی بات پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پہلے بھی اکٹھے تھے، انشاءاللہ آئندہ بھی اکٹھے ہوں گے. شکریہ. سر بس ایک چیز ہے، میں صرف ایک کرنا چاہتا ہوں، اس کو کنکلوڈ کریں گے چیئرمین صاحب اگر آپ اجازت دیں. وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے جو اسیران تھے، یہ آواز پیچھے آ جاؤ. ہمارے جو اسیران رہے 9 مئی کے کیسز میں جیلوں میں آپ کو بتا دوں ان کے نام فوت شدگان جو کہ جیلوں سے نکلے، کسی نے 10 مہینے، کسی نے 1 سال پورا سزا جو ہے وہ کاٹی، اور جیسے ہی نکلے تو مختلف بیماریوں کا شکار ہوئے. شکار ہونے والوں میں یوسف خان صاحب، جاہد شاہ ہیپیٹائٹس، کڈنی ایشوز جیل عرصہ 10 مہینے، وکاس گجر کینسر جیل عرصہ 1 مہینہ، عبداللہ عالم کینسر جیل عرصہ 4 مہینے، افتخار جٹ ہیپیٹائٹس جیل عرصہ 10 مہینے، جمشید خان 3 مہینے،
اور ہیپیٹائٹس میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف چیف جسٹس آف پاکستان سے اس کی جوڈیشل انکوائری، یہ قتل ہے جن ڈپلوریبل کنڈیشنز میں ہمارے حسین کو رکھا گیا تھا، رکھا جا رہا ہے، دوائیاں نہیں دی جاتی ہیں، پاور آؤٹیجز ہیں، بیمار لوگوں کو میڈیکل کیئر جو ہے اس کا وہ ایکسیس نہیں دیا جاتا ہے، اس پہ اس قتال آپ اس کو کنکلوڈ کریں گے اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیں بسم گے؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ سی ایم صاحب نے ساری باتیں کی ہے، میں آپ کو صرف اتنی تفصیل ضرور بتاؤں کہ آج کے پی ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹیز کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ اس مشترکہ اجلاس میں پارلیمنٹری پارٹی نیشنل اسمبلی میں سارے MNA صاحبان، سینیٹر صاحبان، پنجاب KPK اور سندھ کے MPA صاحبان نے شرکت کی۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ ریزرو سیٹوں کے فیصلے آنے کے بعد کے حالات پہ غور ہاؤس کیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پارٹی نے اکٹھی ایک لائحہ عمل بنانے کی کوشش کی۔ ہم نے جو اسیران کی طرف سے لیٹر آیا ہے ڈائلاگ کے سلسلے میں اس پہ بھی غور ہوا، خان صاحب کی طرف سے تحریک اور اس کی ریلیز کے لیے تحریک چلانے پہ بھی غور ہوا، اور اسی طرح ریزرو سیٹوں کے بعد کی صورتحال پہ بھی غور ہوا۔ یہ متفقہ طور پر ہمارا فیصلہ ہے۔ ایک آج کے دن سب پولیٹیکل پارٹی آپ کے سامنے ہیں، ہم سب خان صاحب ہی کے لیے تھے، یہ خان صاحب کی ووٹوں سے ہی ہم منتخب ہو کے یہاں آئے تھے، اور سب نے یہ ادا کیا کہ یہ ہمارا سم تن من دن خان صاحب ہی کے لیے ہے، اور ہم خان صاحب کے لیے کوشش کریں گے۔ ہمارا ذاتی اختلاف کوئی بھی نہیں ہے، ہم اس پارٹی میں یونائٹڈ ہے اور یونائٹڈ انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے۔ یونٹی کا پیغام آج کے جو اجلاس ہے اس سے جانا مقصود تھا۔ ہم نے خان صاحب کی تحریک کا ذکر کیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو تحریک خان صاحب کریں گے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے۔ جس تحریک کا بھی اعلان ہوگا، تحریک کا ذکر ہوا ہے، وہ کس فارم میں ہوگا فیوچر میں وہ آپ کے سامنے ان ڈیو کورس انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا۔ ڈائلاگ کا لیٹر کا ذکر ضرور ہوا ہے۔ ہم آپ کو یہ بتائیں، میڈیا میں یہ آن اینڈ آف بات کی جاتی ہے، شاید حکومت ڈائلاگ کی ہاتھ بلا رہی ہے اور ہم نہیں آگے بڑھ رہے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا خان صاحب نے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، سب نے پہلی مرتبہ مینڈیٹ چوری کے بعد بھی کہا، اس کے بعد پولیٹیکل پارٹی کے لیے اچکزئی صاحب کے پلیٹ فارم سے بھی عرض کیا، پھر کمیٹی بھی بنائی شہادتوں کے بعد، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہ اس حالات میں کہ آپ نے ہمارے سیٹیں لے بھی لی، آپ نے ہمارے بندوں 3 MNAs کے خلاف، عمر ایوب خان صاحب دستی کے خلاف اور سہیل کے خلاف آپ نے ریفرنسز بھی بھیجے، آپ نے ہمارے MNA لطیف کو کنوکٹ بھی کر ووٹ کے لیے بھی استعمال کیا، اس کے باوجود ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن خان صاحب کا یہی کہنا تھا مذاکرات میننگ فل ہو، اگر اس کا ہے پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ خان صاحب کی جو ہدایات آئے گی ہم کریں گے، لیکن ہم آپ کو یہ کہیں کہ ہماری طرف سے دیر نہیں، اگر وہ لوگ جو زبانی کہتے رہے کہ ڈائلاگ ہو، اگر وہ کبھی سنسیئر ہوتے تو خان صاحب کے پاس ایکسس دیتا۔ جب ہم نے ایکسس مانگا کہ KPK کی بجٹ کے سلسلے میں ہمیں ہدایات لینی ہے تو وہ میٹنگ بھی ریفیوز ہو گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خان صاحب کی پارٹی تو اس وقت 4 صوبوں میں موجود ہے، ایک نیشنل اسمبلی میں اس کے بجٹ کے لیے بھی میٹنگ ہونے چاہیے تھی عمر ایوب کی سربراہی میں، سینٹ کی بھی شبلی فراز صاحب کی سربراہی میں کمیٹی خان صاحب سے ملنے چاہیے تھی، اسی طرح سندھ کی ہمارے MPA جو بجٹ پہ بات کرنا چاہ رہے تھے اس کی بھی میٹنگ ہونے چاہیے تھی، پنجاب کے بچر صاحب کی سربراہی میں بھی کمیٹی کی میٹنگ ہونے چاہیے، کہ ایک بندے کا ایک جب ہم نے نام دیا وہ بھی ہمارے پاس نہیں آیا، تو اس پہ بھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ دوسری بات، ریزرو سیٹوں کے بعد جو ہماری 25 سیٹیں تھیں، 22 سیٹیں تھیں نیشنل اسمبلی میں اور 55 سیٹیں تھیں ہماری صوبائی اسمبلیوں میں، اس میں 25 سیٹیں KPK کی ہے۔ KPK کی جو 25 سیٹیں، 4 ریزرو اور 21 وومن کی، یہ اگر اپوزیشن جماعتوں کے پاس چلی بھی جائے، جو ہم کہہ رہے ہیں ان کی جیتی ہوئی یا برائے نام جیتی ہوئی سیٹوں سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ 35 ممبران شارٹ ہے۔ KPK کی حکومت کی ہر حال میں حفاظت کریں گے۔ وہ لوگ جو نو کانفیڈنس لانا چاہتے ہیں ان کے پاس ان کے پاس ایون وہ مطلوبہ تعداد نہیں ہے جس سے وہ ریزولوشن کو موو کر سکے۔ جس کا شوق ہے وہ پورا کرے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو یہ ریکویسٹ نہیں کی
کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف کانفیڈنس موشن نہ منہ کرے، یہ جو بات چل رہی ہے یہ غلط ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہاں رہے گی، یہ خان صاحب کا مینڈیٹ ہے اور اس کا انشاءاللہ حفاظت کریں گے۔